یہ کمپنی آپ کے بابا نے اکیلے نہیں بنائی، اس میں میرے بابا کا بھی حصہ ہے۔ وہ کافی اونچی آواز میں دھارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے اسفن کے آگے بولنے کی جرت اچھوں کی نہیں تھی۔ وہ بھی سہم سی گئی۔ تمہارے بابا نمک حرام نکلے، کمپنی کے سیکرٹس۔ جھوٹ ہے یہ، وہ چلائی کہ اگلے لمحے وہ سب کے سامنے غصے سے اسے کلائی سے جکڑے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا، جبکہ فنکشن میں موجود سب دیکھتے رہ گئے۔ آج تمہارے سارے کسبل نکالتا ہوں تاکہ دوبارہ زبان کھولنے کی جرت نہ کر سکو۔ وہ اسے کمرے میں لاتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا کہ مشال کے ہاتھ میں گن دیکھتا وہ عالی شان ہوٹل کا ہال دودھیا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جہاں شہر کے نامور بزنس ٹائکونز اور اشرافیہ موجود تھی۔ فضا میں ہلکی موسیقی اور کہکوں کا شور تھا، لیکن اس شور کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا جس سے سب بے خبر تھے۔ اسفن شاہ، جو کہ کالے رنگ کی 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی شخصیت کے سحر سے سب کو مرعوب کیے ہوئے تھا، سٹیج پر کھڑا اپنے بابا کی کمپنی کی سالانہ کامیابی کا کریڈٹ صرف اپنی فیملی کو دے رہا تھا کہ اچانک ہال کے بھاری دروازے کھلے اور ایک لڑکی غصے میں دل ملاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ مشال تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھی اسٹیج کی طرف بڑھی اور مائک کے قریب پہنچ کر اس زور سے چلائی کہ پورا ہال سکتے میں آ گیا۔ یہ کمپنی آپ کے بابا نے اکیلے نہیں بنائی اسفن شاہ، اس میں میرے بابا کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ آپ ان کی قربانیوں کو یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مشال کی آواز میں وہ گرج تھی کہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسفن جو اب تک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی اتری۔ وہ آہستہ سے سٹیج سے نیچے اترا اور مشال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد مشال سے کہیں اونچا تھا، جس کی وجہ سے مشال کو اپنی گردن اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ اسفن کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت دھیمی مگر شفاف آواز میں کہا، تمہارے بابا نمک حرام نکلے مشال۔ انہوں نے کمپنی کے سیکرٹس بیچنے کی کوشش کی اور تم یہاں کھڑی ہو کر ان کی صفائیاں دے رہی ہو۔ مشال کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ چلائی، جھوٹ ہے یہ، آپ کے بابا نے میرے معصوم باپ کو پھنسایا ہے تاکہ سارا کریڈٹ خود لے سکیں۔ ابھی مشال اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اگلے ہی لمحے اسفن نے سب کے سامنے درندگی سے اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ مشال کے منہ سے سسکی نکلی، مگر اسفن کے دل میں رحم کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب لے جانے لگا۔ فنکشن میں موجود سینکڑوں لوگ یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، مگر کسی کی بھی اتنی جرت نہ تھی کہ اسفن شاہ کا راستہ روک سکے۔ مشال خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسفن کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے لوہے کی زنجیر۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا ایک وسیع و عریض کمرے میں لے آیا اور زور سے دروازہ بند کر کے اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ مشال لڑکھڑا کر صوفے سے جا ٹکرائی۔ اسفن نے اپنی گردن کو جھٹکا دیا اور غصے سے اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ مشال کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے گھرایا، آج تمہارے سارے کسبل نکالتا ہوں تاکہ دوبارہ میرے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہ کر سکو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسفن شاہ کو چیلنج کرو گی اور بچ جاؤ گی؟ مشال کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، مگر جیسے اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے دراز پر پڑی جو تھوڑا کھلا ہوا تھا، اس نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ مارا اور وہاں رکھی ہوئی اسفن کی لوڈڈ گن نکال کر اس کے سینے پر تان دی۔ اسفن کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں اچانک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ مشال کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ضد تھی۔ کمرے کے اندر کی فضا اس قدر بوجھل ہو چکی تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا۔ مشال کے دونوں ہاتھ اس بھاری گن کو تھامے ہوئے بری طرح کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت اور انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اسفن شاہ، جو چند لمحے پہلے تک غصے سے بھرا ہوا شیر لگ رہا تھا، اب ایک دم ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آدھی کھلی ہوئی شرٹ اور ماتھے پر ابری ہوئی غصے کی رگیں اس کی وحشت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے مشال کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ گولی چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے مشال،
اس کے لیے ایک کلیجہ چاہیے ہوتا ہے جو تم جیسی نازک لڑکی کے پاس نہیں ہے۔ اسفند کی آواز میں وہ روب تھا کہ مشال کا دل ایک پل کے لیے ڈوب گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور بندوق کی نالی اس کے سینے پر مزید دبا دی۔ آگے مت بڑھنا اسفند شاہ، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں گولی چلا دوں گی۔ تم نے میرے بابا کی عزت چالی ہے، انہیں نمک حرام کہا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مشال کی آواز میں سسکیاں بھی تھیں اور دہاڑ بھی۔ اسفند نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب گن کی نالی براہ راست اس کے دل کے مقام پر تھی۔ اس نے مشال کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو چلاؤ نہ گولی، ختم کرو یہ قصہ، لیکن یاد رکھنا اگر میں مر گیا تو تمہارے بابا کو اس کال کوٹری سے کوئی نہیں نکال پائے گا جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی مشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا ہاتھ لرزا اور گن کا رخ تھوڑا نیچے ہو گیا۔ اسفا نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا اور بجلی کی تیزی سے مشال کی کلائی مڑوڑ کر گن اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ مشال کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ اسفا نے گن کو دور صوفے پر پھینکا اور مشال کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ بھینچ دیا۔ اس کا چہرہ مشال کے اتنے قریب تھا کہ مشال کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے ڈرا لوگی؟ اب سنو میری بات، تمہارے بابا نے جو غداری کی ہے اس کی سزا صرف انہیں نہیں بلکہ تمہیں بھی بھگتنی ہوگی۔ اب مشال نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ غدار نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسفا نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ ثبوت جھوٹ نہیں بولتے مشال، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں وہ ثبوت دنیا کے سامنے نہ لاؤں اور تمہارے بابا کو باعزت بری کروا دوں تو تمہیں ایک قیمت چکانی ہوگی۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیسی قیمت؟ اسفند کے لہجے میں اب ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ اس نے مشال کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تم اس حویلی میں میری قیدی بن کر ہوگی۔ تمہاری ہر سانس، تمہاری ہر مسکراہٹ اور تمہارا ہر آنسو اب میری مراد ہوگی۔ تم اسفند شاہ کی وہ بیوی بنو گی جس کا دنیا کے سامنے کوئی وجود نہیں ہوگا۔ مشال کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی اور اب اسے اسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا معاہدہ کرنا تھا۔ میں کبھی تم جیسے ظالم انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ مشال نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر اسفند ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک ویڈیو پلے کر دی جس میں مشال کے بابا پولیس کی حراست میں برے حال میں نظر آ رہے تھے۔ فیصلہ تمہارا ہے مشال، یا تو اپنے بابا کی لاش وصول کرو یا پھر اسفند شاہ کی غلامی قبول کر لو۔ مشال کی ہچکیاں بن گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی عزت بچائے یا اپنے بوڑھے باپ کی زندگی۔ کمرے کی دیواریں اسے کھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور سامنے کھڑا اسفند شاہ کسی جلاد کی طرح اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں ایک ایسی خاموش جنگ لڑی جا رہی تھی جس کا انجام کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک مشال کے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اسفند شاہ اس کے جواب کا منتظر ایک شکاری کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ فاتحانہ چمک تھی جو مشال کو اندر تک جھلسا رہی تھی۔ مشال نے بند آنکھوں سے اپنے بابا کا چہرہ تصور کیا، وہ بوڑھا باپ جس نے اسے پھولوں کی طرح پالا تھا۔ کیا وہ انہیں اس عمر میں سلاخوں کے پیچھے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ اس کے لب لرزے اور ایک مرتی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ ٹھیک ہے اسفند شاہ، میں تم سے نکاح کروں گی، لیکن یاد رکھنا تم میرا جسم تو قید کر سکتے ہو مگر میری روح پر تمہارا کبھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اسفند کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ اس نے فوراً فون نکال کر کسی کو حکم دیا اور چند ہی منٹوں میں حویلی کے اس بند کمرے میں ایک مولوی صاحب اور دو گواہ حاضر تھے۔ مشال کا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ جب قاضی نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اسفند شاہ ول تیمور شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو مشال کو لگا جیسے کوئی اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہو۔ اس نے بمشکل جی قبول ہے کہا اور اس کے ساتھ اس کی زندگی کی آزادی کے پروانے پر موت کی مہر لگ گئی۔ دستخط کرتے ہوئے اس کے آنسو کاغذ پر گرے اور سیاہی پھیل گئی جیسے اس کی تقدیر دھندلا گئی ہو۔ جب سب چلے گئے تو اسفند نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ مشال خوف سے اچھل کر بیٹھ کے دوسرے کونے میں جا بیٹھی۔ اسفند نے اپنی شرٹ اتار کر کرسی پر پھینکی اور مشال کی طرف قدم بڑھائے۔ اب تم اسفند شاہ کی باقاعدہ ملکیت ہو مشال۔ وہ تمام نخرے اور وہ تمام غرور جو تم فنکشن میں دکھا رہی تھی اب انہیں اس کمرے کی دہلیز کے باہر ہی چھوڑ دینا۔ مشال نے تکیہ سینے سے لگاتے ہوئے کہا، دور ہو مجھ سے، تم نے صرف نکاح کیا ہے، مجھے خریدا نہیں۔
اسفن نے جھک کر اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ مشال کے اتنے قریب تھا کہ مشال کو اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ خرید تو میں تمہیں اس دن چکا تھا جب تمہارے بابا نے میرے خاندان کا نمک کھا کر غداری کی تھی، اب تو بس حساب برابر کرنے کا وقت ہے۔ مشال نے غصے سے اس کے ہاتھ پر دانت کاٹ لیے۔ اسفن کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور اس نے غصے میں مشال کو بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا۔ تمہاری یہ ہمت، ابھی تمہارے کسبل نکلے نہیں ہیں شاید۔ اسفن کی آنکھوں میں غصے کی لہر آئی، مگر پھر وہ اچانک رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ مشال کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بے بسی تھی کہ اس کا ہاتھ خود بخود رک گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آج رات تم یہی فرش پر سو گی تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم اس گھر میں ملکہ نہیں بلکہ ایک مجرم کی بیٹی بن کر آئی ہو۔ مشال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے درندہ لگ رہا تھا اب خاموشی سے پیٹ پھیر کر لیٹا تھا۔ مشال نے ساری رات فرش پر بیٹھ کر گزاری۔ اس کی چپکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو مشال کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ فرش پر ہی ڈھیر تھی۔ اسفن بیدار ہوا، اس نے سوتی ہوئی مشال کو دیکھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور بھیگے ہوئے گال دیکھ کر اس کے پتھر دل میں ایک لمحے کے لیے کسک اٹھی۔ اس نے ایک کمبل اٹھایا اور بہت نرمی سے مشال کے اوپر ڈال دیا، مگر جیسے ہی اسے اپنے بابا کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں اس کا دل پھر سے سخت ہو گیا۔ اس نے مشال کو ٹھوکر مار کر جگایا۔ اٹھو، ناشتہ بناؤ، آج سے اس حویلی کے تمام کام تم خود کرو گی، کسی ملازم کو تمہاری مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مشال ہڑبڑا کر اٹھی اور غصے سے اسفن کو دیکھا۔ میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں۔ اسفن نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تم وہ ہو جو میں چاہوں گا، اب دفع ہو جائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا لہجہ بدل جائے۔ مشال پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی جہاں حویلی کے ملازم اسے حیرت اور ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مشال نے تہیہ کر لیا کہ وہ اسفن کی زندگی اتنی مشکل بنا دے گی کہ وہ خود اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ مشال جب کچن میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ حویلی کے ملازم اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اسفن شاہ کا حکم تھا آج سے مشال بی بی ہی ان کے لیے کھانا بنائے گی۔ مشال نے آستینیں اوپر چڑھائیں اور دل ہی دل میں عہد کیا وہ اسفن شاہ کو ایسا ناشتہ کروائے گی کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اسے آٹا گوندنے کے لیے تھال نکالا لیکن اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پانی کتنا ڈالنا ہے۔ نتیجے کے طور پر آٹا اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر ایسے چپک گیا جیسے کوئی گوند ہو۔ مشال نے جھنجھلا کر اس میں خشک آٹا اتنا زیادہ ڈال دیا کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اب دیکھنا اسفن شاہ، تمہاری دانت نہ ٹوٹے تو میرا نام بھی مشال نہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے پراٹھا بیلنے کی کوشش کی جو گول ہونے کی بجائے دنیا کے نقشے جیسا بن گیا۔ دوسری طرف اسفن ڈائننگ ٹیبل پر اخبار پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا مشال کتنی دیر تک اپنی انا کے ہول میں رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مشال ایک پلیٹ اٹھائے برآمد ہوئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ناک پر آٹا لگا ہوا تھا۔ اس نے پلیٹ دھڑاک سے اسفن کے سامنے رکھی۔ اسفن نے اخبار ہٹا کر پلیٹ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پلیٹ میں کالا سیاہ جلا ہوا اور بے ڈھب قسم کا پراٹھا پڑا تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے مشال؟ اسفن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مشال نے فخر سے گردن اکڑائی۔ یہ پراٹھا ہے، خاص آپ کے لیے بنایا ہے۔ اسفن نے کانٹا اٹھایا اور اس پراٹھے پر مارا۔ پراٹھے سے ٹک کی آواز آئی جیسے کسی لوہے پر چوٹ لگی ہو۔ یہ پراٹھا ہے یا کالی مرچ کا بم؟ اسے کھا کر تو انسان اسپتال پہنچ جائے۔ اسفن نے طنز کیا۔ مشال نے میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تو پھر نہ کھائیں، ویسے بھی آپ جیسے سنگدل انسان کو تو پتھر ہی ہضم ہو سکتے ہیں۔ اسفن کی اس کی بات زبان درازی پر غصہ تو آیا لیکن اس کے چہرے پر لگے آٹے کو دیکھ کر اسے اندر ہی اندر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے پراٹھے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور منہ میں ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مشال نے جان بوجھ کر نمک کی بجائے آدھا کپ پسی ہوئی لال مرچ اس میں ڈال دی تھی۔ اسفن کا گلا جلنے لگا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مشال نے فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیسا لگا نمک حرام کے گھر کا پراٹھا؟ اسفن نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا۔ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے چپٹ کر مشال کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ مشال توازن کھو کر اس کی گود میں جا گری۔ تمہیں لگتا ہے تم ان چھوٹی حرکتوں سے مجھے ہرا دو گی؟ اسفن نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گرفت مضبوط کر لی۔ مشال کا سانس رک گیا۔ وہ اسفن کے اتنے قریب تھی کہ اس کے سینے کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ تم بول رہی ہو مشال کہ تم میری بیوی ہو اور بیویوں کا کام شوہر کی خدمت کرنا ہوتا ہے نہ کہ انہیں زہر دینا۔ مشال نے تڑپ کر نکلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں۔ اسفن نے اس کے چہرے کو قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا۔
غلام تو تم بن چکی ہو جس دن تم نے اس کاغذ پر دستخط کیے تھے. اب سزا کے طور پر تم یہ پورا پراٹھا خود کھاؤ گی. مشال کی آنکھیں پھیل گئیں. کیا میں نہیں کھاؤں گی؟ اسفن نے زبردستی ایک نوالا توڑا اور مشال کے منہ کے قریب لایا. کھاؤ ورنہ میں تمہارے بابا کو دی جانے والی ادویات رکوا دوں گا. مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے مجبوری میں وہ مرچوں والا پراٹھا کھانا پڑا. اس کی زبان چلنے لگی اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا. اسفن نے اسے دیکھا تو اسے تھوڑا برا لگا لیکن وہ اپنے جذبات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کھڑا ہو گیا. آج شام تک یہ حویلی چمکنی چاہیے. ایک ذرا بھی مٹی نظر آئی تو انجام یاد رکھنا. اسفن وہاں سے نکل گیا جبکہ مشال کچن میں جا کر پانی کے گلاس پر گلاس پینے لگی. وہ غصے سے پیر پٹک رہی تھی لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ اسفن کے ساتھ اس کی یہ دشمنی آہستہ آہستہ ایک عجیب سی کشمکش میں بدلتی جا رہی تھی. اسفن شاہ کے جانے کے بعد مشال نے کچن کے سنک پر جھک کر اپنے تپتے ہوئے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. مچو نے اس کی زبان اور انا دونوں کو بری طرح جھلسا دیا تھا. ظالم انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اس کی نوکرانی نہیں ہوں کہ پورا گھر چمکاتی پھروں. اس نے غصے سے تولیے سے منہ پونچھا اور لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں پر اسفن کی شخصیت کی طرح منظم ہر چیز اور نفیس تھی. اسفن کا حکم تھا کہ شام تک ایک ایک کونا صاف ہونا چاہیے. مشال نے شرارت سے سوچا اگر صفائی کرنی ہی ہے تو پھر ایسی صفائی ہوگی کہ اسفن شاہ کا سر چکرائے گا. اس نے پانی کی بالٹی لی اور اس میں صابن کا پورا پیکٹ انڈیل دیا یہاں تک کہ جھاگ کے ڈھیر لگ گئے. اس نے پورے لاؤنج کے مہنگے سنگ مرمر کے فرش پر پانی پھیلا دیا. اس کا ارادہ صفائی کرنا نہیں بلکہ حویلی کو ایک سلائیڈنگ زون بنانا تھا تاکہ اسفن جیسے ہی آئے اس کی ساری عقل مٹی میں مل جائے. اسی دوران اس کی نظر اسفن کے متعلق کمرے پر پڑی جس کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا. اس نے تجسس کے عالم میں اندر قدم رکھا. وہاں کتابوں کی خوشبو اور سندل کی مہک بسی ہوئی تھی. میز پر اسفن کے بابا اور مشال کے بابا کی ایک بہت پرانی تصویر رکھی تھی جس میں دونوں گلے مل کر ہنس رہے تھے. تصویر دیکھ کر مشال کا دل بھر آیا. کتنی سچی دوستی تھی ان کی. پھر اسفن کے بابا نے میرے بابا کو اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ وہ تصویر کو چھونے ہی والی تھی کہ اچانک حویلی کے صدر دروازے کے کھلنے کی آواز آئی. اسفن وقت سے پہلے واپس آ گیا تھا. مشال ہڑبڑا کر باہر نکلی. ابھی اس کے ہاتھ میں وائپر تھا کہ اس نے دیکھا اسفن فون پر کسی سے غصے میں بات کرتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا. اس کا دھیان فون پر تھا اور قدم ان صابن والے پانی کے ڈھیروں کی طرف. اسفن شاہ رکیں. مشال نے اسے خبردار کرنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی. جیسے ہی اسفن کا جوتا اس جھاگ والے فرش پر پڑا اس کا توازن بگڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑایا. مشال نے لاشعوری طور پر اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر اسفن نے گرتے ہوئے مشال کی کلائی تھام لی اور اگلے ہی لمحے دونوں فرش پر بچھے صابن کے پانی پر پھسلتے ہوئے دور تک گئے. ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اسفن نیچے تھا اور مشال براہ راست اس کے سینے پر گری. اسفن کی کمر فرش سے ٹکرائی جس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی. وقت جیسے تھم گیا. مشال کے بکھرے ہوئے گیلے بال اسفن کے چہرے پر گرے ہوئے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا. اسفن کی وہ جاہو جلال والی آنکھیں اس وقت درد اور حیرت سے مشال کو دیکھ رہی تھیں. صابن کی خوشبو اور ان دونوں کی تیز ہوتی سانسیں فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا کر رہی تھیں. تم پاگل ہو. یہ کیا تماشا ہے؟ اسفن نے دانت پیستے ہوئے کہا مگر اس کی گرفت مشال کی کمر پر اب بھی مضبوط تھی. مشال جو ڈر گئی تھی اسفن کی آواز سن کر دل ملا اٹھی. میں نے تو صفائی کی تھی. آپ ہی اندھوں کی طرح چلے آ رہے تھے. وہ اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر فرش اتنا چکنا تھا کہ وہ دوبارہ پھسل کر اس کے مزید قریب ہو گئی. اس بار اس کے لب اسفن کے گال کے بالکل قریب سے گزرے. اسفن کا غصہ ایک لمحے کے لیے کہیں غائب ہو گیا اور اس کی نظریں مشال کے گلابی ہوتے چہرے پر جم گئیں. اس نے محسوس کیا کہ یہ ضدی لڑکی جتنی باہر سے سخت ہے اندر سے اتنی ہی معصوم. اسفن نے نرمی سے اسے سائڈ پر کیا اور خود کھڑا ہونے کی کوشش کی. اگر دوبارہ ایسی صفائی کی تو میں تمہیں اس پانی سے پورے گھر کا فرش دھونے پر مجبور کر دوں گا. اس نے اپنے کپڑے جھاڑے مگر اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی سختی نہیں تھی. مشال نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اسفن کی نظروں میں پہلی بار اسے اپنے لیے نفرت نہیں بلکہ کچھ اور نظر آیا. وہ جو اسے بے چین کر رہا تھا. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اسفن کی قمیص پر پڑی جو پیچھے سے پھٹ چکی تھی. اسفن شاہ رکیں. آپ کی شرٹ. وہ پیچھے سے چلائی. اسفن رکا اور مشال کے قریب آ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگایا جہاں سے اسے چوٹ لگی تھی. اسفن کا وجود مشال کے علم سے ایک دم ساکت ہو گیا. دشمنی کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی. حویلی کے اس وسیع لاؤنج میں صابن کی مہک اور فرش پر پھیلا پانی اب خاموش گواہ تھے اس بدلے ہوئے ماحول کے.
اسفن شاہ جس کی پیٹھ پر فرش سے ٹکرانے کی وجہ سے گہری چوٹ آئی تھی درد کی شدت سے کرا رہا تھا، مگر اس کی انا اسے اف تک کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ مشال نے جب اس کی پھٹی ہوئی شرٹ کے نیچے سرخ ہوتے زخم کو دیکھا تو اس کا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آپ کو تو بہت چوٹ آئی ہے، چلیں کمرے میں دوائی لگا دیتی ہوں۔ مشال کی آواز میں پہلی بار وقار نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سی فکر تھی۔ اسفن نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ضرورت نہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اب دور ہو مجھ سے۔ اس نے جاہو جلال دکھانا چاہا، مگر جیسے ہی قدم آگے بڑھایا کمر میں اٹھنے والی کڑک نے اسے دوبارہ جھکنے پر مجبور کر دیا۔ مشال نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور اسے سہارا دے کر اوپر کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ اسفن اس وقت اتنا بے بس تھا کہ اسے اس ضدی لڑکی کا سہارا لینا ہی پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اسفن کو بیڈ پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لینے بھاگی۔ کمرے میں واپسی پر مشال نے دیکھا اسفن آنکھیں بند کیے بیڈ کی پوچھ سے سر ٹکائے بیٹھا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ مشال نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں کہا، آپ کو اپنی شرٹ اتارنی ہوگی ورنہ میں زخم صاف نہیں کر پاؤں گی۔ اسفن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے مشال کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ اسفن نے تھکے ہوئے انداز میں خود ہی بٹن کھولنا شروع کیے مگر اس کے ہاتھ پیچھے تک نہیں جا رہے تھے۔ مشال نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ روک دیے اور خود بٹن کھولنے لگی۔ یہ وہی منظر تھا جو اسے نکاح کی پہلی رات پیش آیا تھا، مگر آج غصے کی جگہ ایک خاموش اپنائیت نے لے لی تھی۔ جیسے مشال نے اس کی پیٹھ پر ٹھنڈی کریم لگائی اسفن کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ آہستہ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مشال نے بہت نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی پیٹھ پر مرہم لگایا۔ اس کا لمس اسفن کے زخم پر نہیں بلکہ اس کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ اسفن نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے ہاتھ جتنے زبان درازی میں تیز تھے مرہم رکھنے میں اتنے ہی شفا بخش تھے۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو مشال؟ اسفن نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے سوال کیا۔ مشال کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، نفرت میں نہیں کرتی اسفن شاہ، نفرت آپ کرتے ہیں۔ آپ نے میرے بابا کو مجرم بنا دیا، آپ نے مجھ سے میری آزادی چھین لی اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ میں کیوں نفرت کرتی ہوں۔ اسفن مڑا اور مشال کی کلائی سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ اگر میں نفرت کرتا مشال تو آج تم اس حویلی میں ملکہ بن کر نہ بیٹھی ہوتی بلکہ تمہارے بابا کے ساتھ کسی عقوبت خانے میں ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ نکاح ایک سزا ہے؟ مشال نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ تو اور کیا ہے، یہ قید ہے۔ اسفن نے اسے اپنے مزید قریب کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ قید نہیں، یہ تحفظ ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے بابا نے کس آگ سے کھیلا اور اس کی تپش تم تک نہ پہنچے، اس لیے میں نے تمہیں اپنے نام کی زنجیر میں جکڑا ہے۔ مشال نے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں کا مطلب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اسفن کی آنکھوں میں سچائی کی وہ چمک تھی جسے جھوٹا نہیں کہہ رہی تھی۔ اس رات مشال فرش پر نہیں بلکہ اسفن کے کہنے پر بیٹھ کے دوسرے کونے پر لیٹی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسفن مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا اور مشال چھت کو تک رہی تھی۔ اچانک اسفن نے نیند میں کراہتے ہوئے مشال کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے شاید درد ہو رہا تھا۔ مشال نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا بلکہ اس کی گرفت کو محسوس کرنے لگی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اسفن شاہ جتنا باعث سخت اور ظالم نظر آتا ہے اس کے اندر بھی ایک انسان چھپا ہے جو دکھتا ہے اور تڑپتا بھی۔ دشمنی کی وہ دیوار جو مشال نے اپنے گرد کھڑی کی تھی اب دھیرے دھیرے گر رہی تھی۔ حویلی کی وہ رات مشال کے لیے زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ اسفن شاہ اس کا ہاتھ تھامے اب پرسکون نیند سو رہا تھا مگر مشال کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی اسفن نے کروٹ بدلی اور مشال کا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ مشال دبے پاؤں بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے یاد آیا کہ کل صفائی کے دوران اس نے اسفن کے اسٹڈی روم میں وہ پرانی تصویر دیکھی تھی جس نے اس کے دل میں کئی شکوک پیدا کر دیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسفن ابھی سو رہا تھا۔ مشال نے تیزی سے قدم بڑھائے اور اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ویسی سندل کی مہک۔ اس نے میز کی درازیں ٹٹولنا شروع کی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسفن ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ اچانک ایک دراز کے نیچے سے ایک خفیہ خانہ نظر آیا۔ اس نے اسے کھولا تو اندر سے ایک پرانا چمڑے کی جلد والا رجسٹر نکلا جس پر اس کے بابا اور اسفن کے بابا کے دستخط تھے۔ یہ کوئی کمپنی کا عام رجسٹر نہیں تھا بلکہ ایک پرانا پارٹنرشپ معاہدہ تھا۔ مشال کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے صفحات پلٹے۔ وہاں ایک خط رکھا تھا جس کی تحریر اس کے بابا کی تھی۔ اس میں لکھا تھا، تیمور، میں یہ بدنامی اپنے سر لے رہا ہوں کیونکہ تمہاری ساکھ اس کمپنی کے لیے مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ تم اسفن کا خیال رکھنا۔ مشال کا سر چکرانے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے بابا نے غداری نہیں کی بلکہ کسی کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا، مگر کس کو اور کیوں؟
وہ بھی اس تحریر کو پڑھنے میں غرق تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک سرد آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مشال بری طرح اچھل پڑی، اس کے ہاتھ سے وہ رجسٹر فرش پر گر گیا۔ اسفند شاہ دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی، اس کا جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ وہ چند قدم چل کر مشال کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی کلائی اتنی سختی سے جکڑی کہ مشال کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے کمرے کی چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اسفند کی آواز میں وہ پرانا جلال واپس آ چکا تھا۔ مشال نے ہمت جمع کی اور رجسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے اسفند شاہ؟ میرے بابا نے کس کے لیے قربانی دی؟ آپ نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ آپ نے انہیں نمک حرام کہا جبکہ وہ تو… اسفند اسے دیوار سے جا لگایا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر غصے سے پھنکارا۔ وہ سچائی تمہارے برداشت سے باہر ہے مشال، بعض اوقات سچ جھوٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تم صرف وہ دیکھو جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ مشال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں وہ نہیں دیکھوں گی جو آپ دکھانا چاہتے ہیں، میں اپنے بابا کی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گی۔ اسفند نے گہرا سانس لیا اور اس کی کلائی چھوڑ دی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا دکھ چھا گیا۔ بے گناہی؟ مشال، جس دن سچ سامنے آیا تم اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے رجسٹر اٹھایا اور اسے دوبارہ دراز میں لاک کر دیا۔ آج کے بعد اگر تم اس کمرے میں قریب بھی نظر آئی تو میں تمہیں اس حویلی کے تہہ خانے میں قید کر دوں گا۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا، مگر مشال اب خاموش بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اس سے ایک سراغ مل چکا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس حویلی کے ہر بند دروازے کو کھولے گی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسفند شاہ اسے سچ سے اس لیے دور رکھ رہا تھا کیونکہ وہ سچ خود مشال کے وجود کو بکھیر سکتا تھا۔ اس شام حویلی کا ماحول ایک بار پھر کشیدہ ہو گیا تھا۔ اسفند نے ملازم کو حکم دیا کہ مشال پر کڑی نظر رکھی جائے، جبکہ مشال اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائے۔ حویلی کی فضاؤں میں چھپا تناؤ اب ایک باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مشال کے دل میں اپنے بابا کی بے گناہی کا یقین اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اسفند کا ہر لفظ جھوٹ اور حمل سازش لگ رہی تھی۔ اسفند نے اس پر پہرے بٹھا دیے، مگر وہ یہ بھول گیا کہ ایک زخمی عورت کی ذہانت سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگلی صبح اسفند کسی ضروری میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گیا تو مشال نے موقع پا کر ایک پرانے ملازم کی منت سماجت کی اور حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے پاس ایک بزنس کارڈ تھا جسے اسفند کے اسٹڈی روم سے ملا تھا۔ یہ کارڈ شیرازی کا تھا، جو اسفند کے بابا کا پرانا دشمن اور اب بزنس کا سب سے بڑا حریف تھا۔ مشال کا خیال تھا شیرازی ہی سے وہ سچ بتا سکتا ہے جو اسفند چھپا رہا ہے۔ وہ ایک ویران کیفے میں شیرازی سے ملی۔ شیرازی ایک عیار اور چالاک بوڑھا تھا جس کی آنکھوں میں لومڑی جیسی چمک تھی۔ اسے مشال کو دیکھتے ہی ایک زہریلی مسکراہٹ دی۔ تو تم ہو اس غدار کی بیٹی، اسفند نے تمہیں بہت چھپا کر رکھا ہے۔ مشال نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ میرے بابا غدار نہیں ہے، مجھے سچ جاننا ہے۔ شیرازی نے ایک فائل مشال کی طرف بڑھائی۔ سچ یہ ہے مشال کہ تمہارے بابا نے اسفند کے بابا کا ایک قتل چھپایا تھا جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ مشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابھی وہ فائل کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک کیفے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ اسفند شاہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو رہا تھا اور آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ اسفند نے ایک ہی چست میں مشال تک پہنچ کر اسے اپنے پیچھے کیا اور شیرازی کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کو چھونے کی؟ اس کی آواز کی گونج سے کیفے کے شیشے لرز اٹھے۔ شیرازی نے کہکا لگایا، بیوی یا وہ کھلونا جس کے ذریعے تم اس کے باپ کا منہ بند رکھنا چاہتے ہو؟ اسفند نے ایک زوردار مکہ شیرازی کے منہ پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے شیرازی کے گارڈ نے بندوقیں تان لیں۔ اسفند نے اپنی پرواہ کیے بغیر مشال کو بازو سے جکڑا اور اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ بھاگو مشال، یہاں سے نکل جاؤ۔ ابھی وہ باہر نکل ہی رہی تھی کہ ایک گولی اسفند کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اسفند کے منہ سے ایک کرا نکلی، مگر اس نے مشال کو نہیں چھوڑا۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ پوری رات گاڑی میں ایسی خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ حویلی پہنچتے ہی اسفند نے مشال کو کمرے میں پٹک دیا۔ اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر اسے اپنی چوٹ کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے مشال کا جبڑا اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا باہر کی دنیا تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ تم اسے سام کے پاس چلی گئی جو تمہیں نگل جاتا۔ مشال نے روتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ تم جھوٹے ہو، تم نے میرے بابا کا سچ چھپایا تاکہ تم اپنے خاندان کا جرم چھپا سکو۔ شیرازی نے مجھے سب بتا دیا۔ اسفند نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ شیرازی، اس شخص نے تمہارے بابا کو استعمال کیا اور آج تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ مشال، جس سچ کے پیچھے تم بھاگ رہی ہو وہ تمہاری دنیا اجاڑ دے گا۔ اس نے مشال کو بیڈ پر گرایا اور خود خون آلود کندھے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مشال کو اب احساس ہوا اسفند نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، مگر وہ فائل جو اس کے ہاتھ میں تھی، اس میں ایسا کیا تھا جس نے اسفند کو اتنا خوفزدہ کر دیا
اس رات حویلی کی دیواروں نے ایک نیا راز اپنے اندر دفن کر لیا، جبکہ اسفند شاہ اپنے زخموں سے زیادہ مشال کی بے وفائی کے درد سے تڑپ رہا تھا۔ حویلی کے اس ٹھنڈے کمرے میں صرف اسفند کی بھاری سانسوں اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ اسفند بیڈ پر منہ پڑا، اس کے سفید کرتے کا کندھا خون سے تر ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں درد سے زیادہ ایک ایسی بے بسی تھی جو مشال نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مشال کے ہاتھ اب بھی فائل تھامے ہوئے کانپ رہے تھے جو شیرازی کے پاس سے لے کر آئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسفند پر چلائے، مگر اسفند کی ڈھلتی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کے اندر کی عورت جاگ اٹھی۔ وہ دوڑ کر فرسٹ ایڈ باکس لائی اور لرزتے ہاتھوں سے اسفند کے پاس بیٹھی۔ دور ہو مجھ سے مشال، تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی نا، تو پھر یہ ہمدردی کا ناٹک کیوں؟ اسفند نے کراتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر مشال نے اس بار سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خاموش رہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اس نے بہت احتیاط سے اسفند کا زخم صاف کرنا شروع کیا۔ جب روئی اس کے زخم پر لگی تو اسفند کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے مشال کے چہرے کو دیکھا جس پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ اسفند نے اپنا دوسرا ہاتھ مشال کے گال پر رکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس لیے کہ میں مرنے سے بچ گیا؟ اس لیے کہ تمہیں وہ سچ مل گیا جو تم ڈھونڈ رہی تھی؟ مشال نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کی پٹی کر دی۔ جب اسفند تھوڑی بہتر حالت میں ہوا تو مشال نے وہ فائل اٹھائی اور اسفند کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ پلٹا۔ اس کی آنکھیں پھٹتی چلی گئیں۔ فائل میں شیرازی کے بتائے ہوئے قتل کا ذکر تو تھا، مگر وہ قتل اسفند کے بابا نے نہیں کیا تھا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جس میں شیرازی کا بیٹا ملوث تھا اور اس نے سارا الزام اسفند کے بابا پر ڈالنے کی سازش کی تھی۔ مشال کے بابا نے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے وہ فائل غائب کر دی تاکہ ان کے بہترین دوست کا خاندان تباہ نہ ہو۔ اسفند کے بابا نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ مشال کے بابا نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اسفند، اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم مشال کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھو، کیونکہ دنیا اسے جینے نہیں دے گی۔ مشال کا سر چکرانے لگا، اسے اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اسفند کی طرف دیکھا جو اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا اسفند؟ کیوں مجھے یہ یقین دلایا کہ تم ایک ظالم انسان ہو؟ مشال کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ اسفند نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ مشال، اگر میں تمہیں سچ بتا دیتا تو تم شیرازی کے پاس کبھی نہ جاتی، اور میں چاہتا تھا تم خود دیکھو کہ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے۔ میں تمہیں اس بدنامی سے بتانا چاہتا تھا جو تمہارے بابا نے اپنے سر پر لی۔ میں تمہاری نظروں میں اپنے بابا کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مشال نے اسفند کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے اسفند شاہ، میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، میں نے آپ پر گولی تانی، میں نے آپ کی زندگی جیرن کر دی۔ اسفند نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کسبل نکل گئے تمہارے؟ اس نے ایک شرارتی مگر تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ مشال نے روتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس رات حویلی کی دیواروں نے دشمنی کا جنازہ اٹھتے دیکھا اور ایک ایسی محبت کا آغاز ہوا جو پچھتاوے کے آنسوؤں سے دھل کر گندن بن چکی تھی، مگر وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے شیرازی ابھی ہارا نہیں تھا۔ اس نے اسفند کے کندھے پر گولی چلا کر جو جنگ چھیڑی تھی وہ اب حویلی کے دروازے تک پہنچنے والی تھی۔ اسفند شاہ بیٹھ کے پوسے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ درد کے باوجود ایک عجیب سی تسکین سے چمک رہا تھا، کیونکہ آج اس کی برسوں کی تپسیا پوری ہوئی تھی۔ مشال اس کے سامنے فرش پر بیٹھی، اس کی آنکھیں پچھتاوے سے نم تھی، مگر دل میں ایک ایسا سکون تھا جس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ نے بہت برداشت کیا اسفند شاہ، میں نے تو آپ کو ایک پل بھی چین سے نہیں جینے دیا، مشال نے دھیمی آواز میں کہا اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جو بیڈ پر رکھا تھا۔ اسفند نے اپنی انگلیاں مشال کی انگلیوں میں پیوست کی اور اسے تھوڑا اوپر کھینچا۔ چین تو مجھے اس دن مل گیا تھا مشال، جس دن تم نے اس بند کمرے میں مجھ پر گن تانی تھی۔ تمہاری وہ ہمت تو تھی جس نے مجھے تمہارا اسیر بنا لیا۔ یہ سن کر مشال کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور بیڈ کے کنارے پر اسفند کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی ان دونوں کے چہرے پر ایک سحر انگیز عکس ڈال رہی تھی۔ اسفند نے اپنا زخمی بازو بچاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مشال کے گال کو چھوا۔ اس کا لمس اتنا ریشمی اور گرم تھا کہ مشال کے وجود میں ایک جھجھری سی دوڑ گئی۔ کیا اب بھی میں وہی ظالم اسفند شاہ ہوں جس کے تم کسبل نکالنا چاہتی تھی؟ اسفند نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر شرارت سے پوچھا۔ مشال نے اپنی پلکیں جھکا لی اور اسفند کے کرتے کا بٹن انگلیوں سے مڑوڑنے لگی۔ وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا، وہ تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اسفند نے گہرا سانس لیا اور مشال کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا تھا۔ مشال کو لگا جیسے اس کی ساری تھکن اور دکھ اس ایک لمحے میں دھل گئے ہوں۔ اسی رومانوی خاموشی میں اچانک مشال کے نیچے لاؤنج میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونکی اور اسفند کی طرف دیکھا۔ اسفند کی آنکھوں میں بھی چوکنا پن آ گیا۔
اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ مشال نے سرگوشی کی، اسفند کے اٹھنے کی کوشش کی مگر زخم کی ٹیسیں اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ مشال شیرازی اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں، وہ جانتا ہے کہ میں زخمی ہوں۔ اسفند نے دراز سے اپنی گن نکالی اور مشال کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو، آج تمہیں واقعی اپنا وہ روپ دکھانا ہوگا جو تم نے نکاح کی رات دکھایا تھا۔ مشال کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اس بار وہ اپنے بابا کے لیے نہیں بلکہ اپنے اسفند کے لیے لڑنے والی تھی۔ اس نے گن تھامی اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ نیچے سے کھڑکی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شیرازی کے گنڈوں نے حویلی پر دھاوا بول دیا تھا۔ تم یہاں رہو اسفند، میں انہیں دیکھتی ہوں، مشال نے ڈر ہو کر کہا۔ اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یاد رکھنا مشال، تم اسفند شاہ کی بیوی ہو، بزدلی ہم پر جچتی نہیں۔ مشال نے مسکرا کر سر ہلایا اور بالکونی کی طرف بڑھی جہاں سے وہ نیچے کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ اسے دیکھا حویلی کے گارڈز اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ مشال نے گن لوڈڈ کی اور انگلی ٹریگر پر رکھی۔ وہ لڑکی جو کبھی پھولوں سے ڈرتی تھی آج اپنے عشق کی حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار بن چکی تھی، مگر شیرازی کا اصل مورا ابھی بھی کہیں چھپا ہوا تھا۔ حویلی کے در و دیوار گولیوں کے تھرتھراہٹ سے لرز رہے تھے۔ رات کی سیاہی میں بارود کی بو پھیل چکی تھی۔ مشال نے بالکونی کی اوٹ میں دبک کر نیچے کا جائزہ لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دی، مگر جیسے اس نے مڑ کر کمرے کے اندر دیکھا جہاں اسفند زخمی حالت میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اپنی تکلیف ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشال کے خوف ایک دم ٹھنڈے جوش میں بدل گیا۔ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اسفند، اس نے دل میں عہد کیا اور گن کی گرفت مضبوط کر لی۔ نیچے شیرازی کے گنڈے حویلی کے مرکزی ہال تک پہنچ چکے تھے۔ گارڈ ان کا مقابلہ کر رہے تھے مگر حویلی اوروں کی تعداد زیادہ تھی۔ حویلی حملہ آوروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اچانک ایک لمبا ترنگا نقاب پوش شخص سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مشال نے بغیر سوچے سمجھے ٹریگر دبا دیا۔ گولی شخص کے پیر کے پاس لگی اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ اوپر مت آنا، اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی۔ مشال کی آواز حویلی کے در و دیوار میں گونجی۔ اس کی آواز میں وہ رعب تھا، گمگیریا تھی جو اس سے اسفند شاہ سے سیکھی تھی۔ اسفند نے کمرے کے اندر سے سنا تو اس کے لبوں پر ایک فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اسے اپنی پسند پر ناز ہو رہا تھا مگر یہ جوش زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کیونکہ اچانک حویلی کا پچھلا خفیہ دروازہ کھلا اور ایک ایسی آواز گونجی جس سے اسفند کے خون کو منجمد کر دیا۔ اسفند شاہ، باہر نکلو ورنہ تمہاری اس شیرنی کو میں ابھی خاموش کر دوں گا۔ یہ آواز کسی غیر کی نہیں بلکہ اسفند کے سب سے معتمد خاص اور بچپن کے دوست وارث کی تھی، جو حویلی کی مینیجر بھی تھا اور جس پر اسفند آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ مشال حیرت سے ساکت رہ گئی۔ وارث نے نیچے سے مشال پر نشانہ تان رکھا تھا۔ اسفند نے دیوار کا سہارا لیا، لڑکھڑاتے ہوئے بالکنی تک آیا۔ وارث تم؟ اسفند کی آواز میں بے انتہا دکھ اور صدمہ تھا۔ وارث نے ایک تلک کہکا لگایا، ہاں اسفند، تم نے ہمیشہ مجھے اپنا سایہ سمجھا لیکن سائے کو کبھی روشنی نہیں ملتی۔ شیراز نے مجھے وہ سب دینے کا وعدہ کیا جو تم نے کبھی نہیں دیا۔ مجھے تمہاری یہ حویلی اور تمہاری یہ وقار چاہیے۔ وارث کی آنکھوں میں لالچ اور نفرت کی آگ تھی۔ اس کی گولی چلائی جو مشال کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ مشال کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ نیچے گر گئی۔ اسفند کا پارا ایک دم سے آسمان کو چھونے لگا۔ اس سے درد کی پرواہ کیے بغیر مشال کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا اور وارث پر غصے سے دھاڑا، میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کیسے کی تم نے؟ آج تمہارا غرور اور تمہاری زندگی دونوں میرے ہاتھوں میں ختم ہو گئے۔ اسفند نے گن اٹھائی مگر وارث چلاکی سے ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ اسی دوران شیرازی خود بھی حال میں داخل ہو گیا۔ اب صورتحال بے حد نازک تھی۔ اسفند زخمی تھا، مشال کا بازو لہولہان تھا اور ان کے سامنے ان کا اپنا ہی معتبر غدار بن کر کھڑا تھا۔ مشال نے اپنا زخم چادر سے باندھا اور اسفند کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ہاریں گے نہیں اسفند، یہ ہمارا گھر ہے۔ اسفند نے مشال کی آنکھوں میں دیکھا جب خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ مل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مشال کو ایک اشارہ کیا اور مشال نے قریب پڑا باہری گلدان کو نیچے جھاڑو فانوس پر دے مارا۔ ایک زوردار کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی اور پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسفند اور مشال نے اپنا اگلا قدم اٹھایا مگر کیا وہ حویلی کا عالیشان حال اب کسی قبرستان کی طرح خاموش اور تاریک تھا۔ جھاڑ فانوس ٹوٹنے کے بعد ہر طرف کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جو اندھیرے میں ہیرو کی طرح چمک رہے تھے۔ وارث اور شیرازی کے گنڈے سے اچانک اندھیرے سے بکھلا گئے۔ وارث غصے سے چیخ رہا تھا، لائٹس آن کرو، وہ دونوں کہیں نہیں جا سکتے۔ اسفند شاہ زخمی ہے، وہ زیادہ دور نہیں بھاگ نکلے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا اسفند شاہ نے اس حویلی کے ایک ایک کونے کو اپنی ہتھیلی کی طرح پہچانا ہے۔ ادھر بالکونی کے پیچھے اسفند نے مشال کو اپنے ساتھ دیوار سے لگایا ہوا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسفند نے مشال کے زخمی بازو کو محسوس کیا اور اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے مشال کے کان میں سرگوشی کی، مشال، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ مشال نے اندھیرے میں ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنی زندگی سے زیادہ اسفند نے اسے ایک چابی تھمائی اور پچھلے خفیہ راستے کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہاں سے نیچے جاؤ، کچن کے پیچھے ایک چھوٹا دروازہ ہے جو سیدھا گارڈ روم کی مین سپلائی لائن تک جاتا ہے۔
وہاں سے پورے حال کا گیس والو کھول دو، لیکن یاد رکھنا گولی مت چلانا، صرف میں گولی چلاؤں گا۔ مشال کسی سائے کی طرح اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اسفن نے ہمت جمع کی اور زخمی ہونے کے باوجود کسی زخمی شے کی طرح سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے جان بوجھ کر ایک دھاتی گلدان کو ٹھوکر ماری۔ آواز سنتے ہی وارث نے اس کی طرف فائرنگ کی۔ وہاں اسفن شاہ وہاں ہے۔ وارث دیوانہ وار گولیاں چلا رہا تھا۔ اسفن نے چھپتے چھپاتے اس کو للکارا، وارث جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کیا۔ تمہیں لگا تھا کہ شیرازی تمہیں وہ وقار دے گا جو میں نے تمہیں دیا، جو میں نے تمہیں نہیں دیا، تو تم صرف ایک مہرہ ہو وارث، اور مہرے ہمیشہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اسی دوران مشال نے نیچے پہنچ کر کمال ذہانت سے گیس کا والو کھول دیا۔ پورے حال میں گیس کی مخصوص بو پھیلنے لگی۔ شیرازی جب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اچانک چلایا، وارث رکو، گولی مت چلانا، یہاں گیس کی بو آ رہی ہے۔ مگر وارث کی آنکھوں پر تو لالچ اور حسد کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اسفن کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وارث نے جیسے دوبارہ ٹیگر دبانے کی کوشش کی، اندھیرے میں مشال کی آواز گونجی۔ اب مشال نے دور سے ایک بھاری لکڑی کا تختہ گرا کر سب کی توجہ بھٹکائی۔ اس لمحے اسفن نے ایک ماہر نشانہ باز کی طرح وارث کے ہاتھ پر گولی ماری۔ وارث کی گن دور جا گری۔ وہ درد سے چلاتا ہوا فرش پر گرا۔ تم نے مجھ سے میری بیوی چھیننے کی کوشش کی وارث، اب تم اپنی زندگی کی بھیک مانگو گے۔ اسفن نے وارث کے سر پر پیر رکھا اور اسے ذلیل و خوار کیا۔ ادھر مشال نے حویلی کے گھاس کو اکٹھا کر لیا جو اب شیرازی کے گنڈوں پر بھاری پڑ رہے تھے۔ شیرازی نے جب دیکھا پانسا پلٹ چکا تو وہ بھاگنے لگا، مگر مشال نے ہمت دکھاتے ہوئے کچن کا بھاری دروازہ اس کے سامنے بند کر دیا۔ شیرازی نے دیوار سے جا ٹکرایا اور گارڈ نے اسے دبوچ لیا۔ جب حویلی کی لائٹس دوبارہ آن ہوئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ غدار وارث زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا اور شیرازی بے بس تھا۔ اسفن نے مشال کی طرف دیکھا جس کے کپڑے دھول اور خون سے بھرے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اسفن نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مشال کی طرف بڑھا اور سب کے سامنے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ گلے ملنا صرف فتح کا نہیں بلکہ اس یقین کا تھا کہ اب ان کے درمیان کوئی غدار یا دشمن نہیں آ سکتا۔ مگر ابھی ایک اور جھٹکا باقی تھا۔ وارث نے زمین پر پڑے پڑے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے اسفن کے چہرے سے رنگ اڑا دیا۔ تم جیت تو گئے اسفن، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے بابا کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ آل کی روشنی اب پوری آب و تاب سے چل رہی تھی، مگر وارث کے الفاظ نے اسفن کے ذہن میں اندھیرا کر دیا۔ شیرازی اور اس کے گنڈوں کو گھاس گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے، لیکن اسفن شاہ وہیں منجمد کھڑا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ وارث جو زمین پر لہو لہان پڑا تھا، ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسفن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے سمجھا سب ختم ہو گیا اسفن، وارث نے کھانستے ہوئے کہا۔ تم جس مشال کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا کی اس رات آخری کال کس کو تھی؟ مشال کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اسود کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اسفن نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں وارث پر جمی تھیں۔ بولو وارث، سچ بولو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اسفن کی آواز میں وہ دھار تھی جو صرف ایک زخمی جانور کی ہو سکتی ہے۔ وارث نے ایک گہرا سانس لیا اور زہریلے لہجے میں بولا، تمہارے بابا کو اس رات ہسپتال لے جانے کے بجائے اس ویران سڑک پر کس نے چھوڑا؟ وہ مشال کے بابا تھے۔ انہوں نے شیرازی سے پیسے لیے تھے تاکہ وہ تمہارے بابا کو راستے سے ہٹا دیں۔ وہ فائل جو تم نے دیکھی وہ آدھا سچ تھی۔ تمہارے بابا نے مرتے وقت مشال کے باپ کا نام لیا تھا، نفرت میں نہیں بلکہ اس غداری کے صدمے میں۔ مشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جھوٹ ہے یہ، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو اسفن کے بابا کے لیے اپنی جان دے سکتے تھے، مشال چلائی۔ مگر اسفن شاہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس کے بابا کی لاش حویلی آئی تھی اور مشال کے بابا غائب تھے۔ شک کا وہ بیج جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے دل سے اکھاڑا تھا اب ایک زہریلے درخت کی طرح دوبارہ اگنے لگا۔ اسفن نے مشال کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ محبت نہیں بلکہ وہی پرانی وحشت اور بے یقینی تھی۔ اسفن میری بات سنیں، یہ وارث ہمیں لڑانا چاہتا ہے، یہ آخری چال چل رہا ہے۔ مشال نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے، مگر اسفن نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ اس کے زخم سے خود دوبارہ خون بہنے لگا۔ اگر یہ سچ ہوا مشال، اگر میرے بابا کی موت میں تمہارے خون کا ذرا برابر بھی ہاتھ ہوا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، اسفن نے سر لہجے میں کہا اور وارث کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف لے گیا۔ وہ سچ جانا چاہتا تھا، ایسا سچ جو شاید ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیتا۔ مشال وہیں حال کے بیچوں بیچ بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر گر کر رونے لگی۔ اسے یقین تھا اس کے بابا بے گناہ ہے، مگر وارث کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا جس کی بنیاد پر وہ اتنے یقین سے بول رہا تھا۔ اسی وقت مشال کی نظر زمین پر پڑے وارث کے فون پر پڑی جو ہنگامے میں گر گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور میسیجز کھولے۔ وہاں سے ایک آڈیو ریکارڈنگ ملی۔ جیسے اس نے پہلے پلے بٹن دبایا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سچائی کچھ اور ہی تھی۔ اسفن کے بابا کی موت کا ذمہ دار کوئی اور تھا، مگر کیا مشال اسفن کے اس وحشیانہ غصے کو روک پائے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ غلط قدم اٹھائے، اسفن شاہ اس وقت اسٹڈی روم میں وارث پر بندوق تانے کھڑا تھا اور اس کی انگلی ٹیگر پر تھی۔ کمرے کے باہر مشال کی چیخیں گونج رہی تھی، اسفن رک جائیں، سچ یہ نہیں ہے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اندر سے وارث کی دردناک چیخیں اور اسفن کے دہاڑنے کی آواز آ رہی تھی۔
اسفن شاہ اس وقت انسانیت کی حد عبور کر چکا تھا. اس کے ہاتھ میں گن تھی اور دوسرا ہاتھ وارث کے گریبان پر. سچ بولو وارث, کیا واقعی مشال کے بابا نے میرے باپ کا سودا کیا؟ اسفن کی آواز میں وہ اذیت تھی جیسے کوئی اپنا ہی دل چیر رہا ہو. باہر مشال دیوانہ وار دروازہ پیٹ رہی تھی. اس کے ہاتھوں سے خون رس رہا تھا مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھی. اسفن دروازہ کھولیں, آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, میرے پاس ثبوت ہے. مشال کی آواز ہچکیوں میں دبی ہوئی تھی. آخرکار اس نے قریب پڑا ایک بھاری آرائشی مجسمہ اٹھایا اور پوری قوت سے اسٹڈی روم کے شیشے والے حصے پر دے مارا. شیشہ ٹوٹا تو مشال کے اندر ہاتھ ڈال کر کنڈی کھولی. بدحواس ہو کر اندر داخل ہوئی. اسفن نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں. باہر جاؤ مشال, میں اس غدار کا قصہ تمام کر کے ہی دم لوں گا, اسفن نے غصے سے گرج کر کہا. مشال نے کانپتے ہاتھوں سے وارث کا فون اسفن کے سامنے کیا. پہلے یہ سنیں اسفن شاہ, اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو مجھے بھی گولی مار دیں. اس نے ریکارڈنگ پلے کر دی. پورے کمرے میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے اسفن کے ہاتھ سے گن گرا دی. وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ خود شیرازی کی تھی, جو وارث سے کہہ رہا تھا, اسفن کے بابا کو میں نے خود زہر دیا اور مشال کے بابا کو وہاں اس لیے بلایا تاکہ وہ انہیں بچانے کی کوشش کریں اور میں سارا الزام ان پر ڈال سکوں. وہ بے وقوف تو اسفن کے باپ کو بچاتے بچاتے خود ہسپتال کے چکروں میں پھنس گیا اور میں نے پولیس خرید لی. آڑے میں شیرازی کا مکروب کہکا گونجا. اور اب اسفن کو یقین دلاؤ کہ اس کے باپ کا قاتل اس کا سسر ہے تاکہ وہ خود اپنی محبت کو ختم کر دے. ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی. اسفن کے ہاتھ لرزنے لگے. اس نے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس مشال کی طرف دیکھا جس پر اس نے تھوڑی دیر پہلے شک کیا, جس کے باپ کو اس نے نمک حرام کہا, جبکہ وہ شخص تو اسفن کے باپ کی آخری سانسوں کا محافظ تھا. اسفن شاہ کے گھٹنے جواب دے گئے تو وہ فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر پشیمانی اور دکھ کی ایک ایسی لہر تھی. مشال کا دل پاش پاش ہو گیا. وارث جو بری طرح ہانپ رہا تھا, اس نے جان بچانے کے لیے آخری بار بھاگنے کی کوشش کی مگر اسفن نے بغیر دیکھے اس کے پیر پر گولی ماری. گاز اسے لے جاؤ اور پولیس کے حوالے کرو, اسے وہ موت دینا جو غداروں کا مقدر ہوتی ہے. اسفن کی آواز اب بالکل سپاٹ ہو چکی تھی. جب سب چلے گئے تو اسفن نے اپنا سر مشال کے قدموں میں رکھ دیا. مشال, میں کیسے تم سے نظریں ملاؤں گا؟ میں نے تمہارے معصوم بابا کو جیل بھجوایا, میں نے تمہیں ذلیل کیا, میں تو اس قابل بھی نہیں تم سے معافی مانگوں. اسفن شاہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا, آج اپنی بیوی کے سامنے بکھر کر رہ گیا. مشال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگایا. نفرت ختم ہو گئی اسفن, اب صرف درد باقی ہے اور یہ درد ہم مل کر بانٹیں گے. اس رات اسفن نے پہلی بار مشال کی گود میں سر رکھ کر بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. لیکن ابھی ایک آخری کام باقی تھا, مشال کے بابا کو باعزت رہا کروانا اور دنیا کو یہ بتانا کہ اصل نمک حلال کون تھا. شہر کی سینٹرل جیل کے باہری لوہے کے دروازے آج ایک ایسی شک کے لیے کھلنے والے تھے جسے دنیا غدار سمجھتی تھی, مگر سچائی کے سورج نے آج ساری دھند چھانٹ دی. اسفن شاہ نے اپنی تمام تر دولت اور اسرار کو استعمال کر کے 24 گھنٹوں کے اندر شیرازی کے اعترافی بیانات اور وارث کی گواہی عدالت میں پیش کر دی. اسفن جیل کے دروازے کے باہر اپنی کالی مرسیڈیز کے ساتھ کھڑا. اس کا زخمی بازو ابھی پٹی میں بندھا تھا مگر اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون اور عاجزی تھی. اس کے ساتھ مشال کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا سادہ مگر پروقار لباس پہن رکھا تھا. جیسے ہی مشال کے بابا احمد صاحب باہر نکلے, مشال دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی. اسفن خاموشی سے دور کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا وہ اس پاک رشتے کے درمیان آنے کا حق کھو چکا. مگر احمد صاحب نے مشال کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نظریں دور کھڑے اسفن پر پڑی. اسفن نے نظریں جھکا لی لیکن احمد صاحب خود چل کر اس کے پاس آئے. اسفن جیسے ان کے کندھوں کو چھونے کے لیے جھکا. احمد صاحب نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا. بیٹا, میں نے تو اپنے دوست کی امانت تمہیں سونپی تھی, تم نے تو اس امانت کی خاطر اپنی جان لڑا دی. اسفن کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر احمد صاحب کے کندھے پر گرا. مجھے معاف کر دے بابا, میں نے آپ کی وفاداری کو نمک حرامی سمجھا. احمد صاحب نے مسکرا کر کہا, نمک کا حق تو تم نے ادا کیا اسفن, جو میری بیٹی کو وہ عزت دی جو اسے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. حویلی واپسی پر منظر بالکل بدلا ہوا تھا. وہی حال جہاں مشال نے دھاڑ کر اسفن کو چیلنج کیا تھا آج پھولوں اور روشنی سے سجا ہوا تھا. اسفن نے پورے شہر کے بزنس مینوں کو مدعو کیا تھا کہ وہ سب کے سامنے احمد صاحب سے معافی مانگ سکے اور انہیں کمپنی کا برابر کا پارٹنر تسلیم کرے. اسٹیج پر کھڑے ہو کر اسفن نے مائک تھاما اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی. آج میں آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. کمپنی صرف شاہ خاندان کی نہیں, اس کی بنیادوں میں احمد صاحب کا خون اور پسینہ شامل ہے. انہوں نے برسوں تک وہ بدنامی اپنے سر لی جو ان کی تھی ہی نہیں. آج سے احمد صاحب اس کمپنی کے چیئرمین ہوں گے اور میں ان کا ادنا سا ورکر. حال تالیوں سے گونج سے بھر گیا. مشال دور کھڑی فخر سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی. اس کا ہٹلر آج ایک سچا انسان بن کر ابھرا تھا. اسفن نے مشال کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا. مشال, میں تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے سارے قصبل نکال دوں گا, لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم نے میرے دل کے سارے ٹیڑھ نکال دیے. مشال نے اشارے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے کوٹ کا وہی بٹن ٹھیک کرنے لگی جو ان کے ہر ٹکراؤ کا گواہ تھا. ابھی تو بہت سے قصبل باقی ہیں اسفن شاہ. ابھی تو میں نے آپ کو وہ جلے ہوئے پراٹھے کھلانے ہیں جو آپ نے مجھے زبردستی کھلائے تھے. اسفن نے کھلکھلا کر کہکا لگایا اور مشال کو اپنے حصار میں لے لیا.
میں تیار ہوں، تمہارے ہاتھ کا زہر بھی اب مجھے امر کر دے گا۔ وشال نے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ اسفند کی وہ سختی، وہ غصہ اور وہ قید دراصل ایک ایسی ڈھال تھی جس نے اسے زمانے کی نظروں سے بچا کر رکھا۔ اسفند نے اس کی پیشانی کو چوما اور دھیمی آواز میں کہا، تم صرف میری بیوی نہیں ہو مشال، تم میرا غرور ہو۔ چاند کی روشنی میں ان دونوں کا عکس حویلی کے فرش پر ایک مکمل تصویر پیش کر رہا تھا، جہاں نفرت کی جگہ علامت نائی محبت نے لے لی تھی۔